لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے 60 ججز کی اسامیاں ہیں جبکہ آپ کے ادھر 36 جج تعینات ہیں، یعنی کہ کیا ہوا سر؟ سمپل میتھ، 24 ججز کی سیٹیں ادھر بھی خالی ہیں. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی آپ کے کل ججز کی تعداد 40 ہے جبکہ اس وقت ایز وی اسپیک 29 ججز ادھر کام کر رہے ہیں، یعنی 11 سیٹیں ادھر بھی خالی ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ججز کی آپ تعداد دیکھ لیں، وہاں 15 ہے جبکہ 4 اسامیاں خالی ہیں. ڈو دا میتھ سر. ادھر بھی خیبر پختونخوا میں کل ججز کی تعداد 30 ہے، اب اس وقت 14 کام کر رہے ہیں سر، یعنی کہ میں آپ کو یہی 16 ججز کے پی کے میں بھی سیٹیں میں آپ خالی کو ہیں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلے جتنے چیف جسٹسز گزرے ہیں 4-5 اٹھا کے دیکھ لیں. It was their job and their duty, not the government's job, to appoint these judges. Of course, when we didn't have that meaningful input, when we didn't have that, purposeful input in the entire process, تو ہم کس طرح لگا سکتے تھے؟ یہاں پہ تو مخصوص چیمبروں سے جج آنا جو ہے مخصوص سمجھا جاتا ہے اور مخصوص چیمبروں سے ہی جج لائے جاتے ہیں، بیکاز ادروائز تو وہ کیوں اچھوت ہیں، باقی وکلا کو تو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. باقی وکلا جو کچہری میں کام کرتے ہیں، عام انسان کے لیے سر یہی ہے نا کوٹ پیکنگ کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں کورٹ کے اندر ٹو شفٹ دا آئیڈیولوجیکل بیلنس. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ یو ڈو. آپ کو صرف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ لگ رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ ایز این ایگزامپل. وائی اسلام آباد ہائی کورٹ سر؟ یہ بھی اتفاق ہے because اسلام آباد ہائی کورٹ itself has to have constitutional benches. جب وہاں پہ constitutional benches بننے, do you really think with 8 judges you can form constitutional benches and all that routine work will then suffer? باقی صوبوں میں نہیں بننے یہ benches. دیکھیں سندھ نے پاس کر دی ریزولوشن. Of course it's contingent upon them passing that resolution. Now that resolution has to be passed by Punjab, by Balochistan, by KPK. Whether KPK passes بیرسٹر نیازی or صاحب not, کیا that's another پرابلم ہے آپ story. کو جب یہ سدھار کی طرف جا رہے ہیں سسٹم کے؟ یہ سدھار تو جا ہی نہیں رہا. دیکھیں انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ دیکھیں خود انہی کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے سٹارٹ کدھر سے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا کہ جی ایک سی جے پی کی ہیجمنی ہوتی ہے، ایک بندے کا رول نہیں چلنا، ہم ڈیموکریسی لا رہے ہیں بینچز میں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر لائے. پھر آپ نے وہی دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے اینڈ دور میں اسی کی انہوں نے نفی کی آرڈیننس لائے. آج اس سے بالکل ہی برعکس چیز پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دوبارہ سے لے آئیں، کیونکہ مقصد ایک ہی ہے. مقصد کیا ہے کہ جوڈیشری کو کسی طرح سے انڈرمائن کرنا ہے، اس کو اپنے تابع کرنا ہے، فیصلے ان کے اگینسٹ کسی طرح سے نہ آئے، کوئی قانون چیلنج ہوئے، کوئی ایسا آرڈر نہ پاس ہوئے. مطلب ہر طرح کی بیسیکلی جو ہے نا وہ مارکنگ کر رہے ہیں. تو اگر مارکنگ انہوں نے ہی کرنی ہے تو پھر جوڈیشری نے کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے، جس طرح سے ویسے وکیل صاحب نے کہا کہ جی معیاری ججز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، مخصوص چیمبروں سے آتے ہیں. دیکھیں یہ سب کا اعتراض ہے، سب اسی بات کرتے ہیں، مگر جب آپ جوڈیشری کے انٹرنل ورکنگ میں انٹرفیئر کرنا شروع کریں گے نا وہ خطرناک ہے. جب بینچز آپ کانسٹیٹیوٹ کرنے لگ جائیں تو دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے کیا کرنا ہے. یہ تو دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین ہے جو آج پارلیمنٹ کا کام ہے رولز اور پروسیجر بنانا ہے. چیف جسٹس نے تو جب ان کو اعتراض نہیں ہے، وہ حلف لے رہے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو آپ لوگ نہ 3 میں نہ 13 میں، صرف آپ کو ابھی پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں اختیار پارلیمنٹ کا بالکل ہے کہ وہ آئین بھی امینڈ کر سکتی ہے، وہ ایکٹ بھی پاس کر سکتی ہے، مگر یہ اختیار اس نے لیا کدھر سے ہے؟ اس نے اس آئین کے تحت ہی یہ اختیار لیا ہے نا، کوئی باہر سے تو کہیں سے نہیں آیا. تو آئین نے جو لمیٹیشن پرووائڈ کی ہیں اس کے اندر ہی وہ اختیار استعمال کرنا ہے نا. تو دوسرا اگر سر وہ نہیں کر رہے تو سپریم کورٹ کو کچھ کہنا چاہیے نا سر. بھی تو یہی گارنٹی کرتی ہے سر. آئین کی تشریح بھی تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اگر ان کو نہیں لگ رہا تشریح کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ہر عمل کو قابل قبول ہے ان کے لیے، تو کیا کریں؟ یہ دیکھیں یہ کل کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی آپ کو اس پہ بہت کچھ بتا دے گا. بات ہے کہ جس طرح کی ترامیم ہے، جو مقاصد ہیں، وہ سارا کچھ کل کھل کے سامنے آ جائے گا. زیادہ تو دور ہے ہی نہیں. تو سارے چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی کیا انٹینشن تھی اور جوڈیشری کا رسپانس اس پہ کیا ہوتا ہے. اور بیرسٹر خیل صاحب انسداد دہشت گردی ایکٹ میں بھی اب ترمیم پیش کی گئی ہے. اب مجھے یاد ہے 1999 میں جب میاں محمد نواز شریف گرفتار ہوئے تھے سر، انہی شکوں کا استعمال ان کے خلاف کیا گیا تھا جو انہوں نے خود منظور کروائیں تھی، لینے کے دینے پڑ گئے تھے. اب زرداری صاحب کا بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا 2015 کا ملٹری کورٹ سے بنوا رہے ہو، ان میں خود نہ کھڑے ہو ایک دن. سچ تو ثابت بہت کچھ ہوا ادھر، جو کرنے جاتے ہیں اس سے خود ہی ڈسے جاتے ہیں سر. تو آج آپ لوگ کون سی روایات ڈال رہے ہیں عین جمہوری؟ دیکھیں جو انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم آئی ہے وہ ود دا سنسٹ کلاز تھی. پہلے جب 2014 میں آپریشن ضرب عزم، اس کے بعد رد الفساد، کیونکہ اے پی ایس کا ایک بڑا انفارچونیٹ ایک سانحہ تھا اور اس کی وجہ سے ہی لائی گئی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں there has been a surge in terrorist incidents, there has been a surge in terrorism related activities and obviously terrorists are of course present in Pakistan. یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ کے سامنے مستونگ میں آپ نے دیکھا، آج آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ ایک پوری ایک سیریز آف ایونٹس ہیں
ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے حوالے سے. تو اوبویسلی اس حوالے سے ہم لے کے آئے ہیں کہ جہاں پری ایمپٹیو یا پریکاشنری میجرز ہم نے لینے ہیں, جس طرح ہم نے 2014 سے 2016 تک لیے تھے, آف کورس ود دیٹ ان مائنڈ. اور آپ نے دیکھا کہ 2016 میں کراچی کا امن قائم کیا اور کراچی کی دوبارہ جو ہے کراچی میں سکون لوٹا. تو ابھی آپ دیکھیں کے پی میں اور بلوچستان کی سائڈ پہ بہت زیادہ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کی بہت زیادہ انسیڈنٹس ہیں, ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں, دیگر, کیونکہ اوبویسلی ایک پارٹی کے لیڈر آئے تھے جو فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے. انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے, انہوں نے تمام تر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا ری انٹیگریشن کی پالیسی کے نام پہ, اور آج اس کا خمیازہ جو ہے یہ قوم بھگت رہی ہے. سو آف کورس ود دیٹ ان مائنڈ اینڈ ود دیٹ ان سائٹ اینڈ دا ریسنٹ ایکسٹریم سرج ان ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اینڈ کیسز, ہم اسی وجہ سے اس کو بیرسٹر انٹروڈیوس نیازی کیا. صاحب, جو یہ قانون آپ پاس کر رہے ہیں نا, کالا قانون ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کتنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ نے دیا, دیکھیں آپ کی آؤٹ پٹ کیا, ابھی تک آپ نے کتنے ٹیررسٹ گرفتار کیے, دیکھیں نل ہے. دیکھیں چائنیز بھی آج کمپلین کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, کس چیز کی, دہشت گردی کی کمپلین کر رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کریں, خالی بندے غائب کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون آپ لا رہے ہیں, آپ کی سی آر پی سی جو ہے نا, جو گورے نے نظام بنایا تھا اس نے 15 دن اس میں پرسکرائب کیے تھے, اور وہ اس دور کا کلونیل قانون تھا. آج آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, سارے معاملات ہیں, آپ کی انٹیل زیادہ ہوگی, تو 90 دن کس لیے چاہیے, 30 سے آپ 90 دن کر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ آپ کا آبجیکٹو کچھ اور ہے. جب آبجیکٹو کچھ اور چیزوں کو لے کے دیں گے تو اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا.